اللہ معاف کرے ایسے ایسے حالات سننے میں آ رہے, اسی لیے آپ بہنیں ہیں بلکہ سنا رہا ہوں, اور اس لیے سنا رہا ہوں اب یہاں قرآن شریف سنے تراویح میں, اب پھر قرآن شریف کی فضیلت سنیں. ارے مول صاحب بولے نا قرآن سمجھو بول کے بولے, قرآن سمجھنا ضروری ہے کہتے نا, عمل کرنا ہے بولے تو اس وجہ سے ایک اطلاع ملی وہاں بستی میں گھر میں باجی تفسیر کر رہے کہتے بول کے نکو چلے جاؤ, معلوم کرو انہوں باجی ہے یا کیا ہے بول کے, پہلے انہوں کو سے باجی ہے معلوم کرو. اور اپنے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے, اپنے علاقے کے جس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ چل رہا, اس علاقے کے ایک مسجد کے جو امام صاحب ہے, خطیب صاحب ہے, ان کو بولو مصطفیٰ فلاں گھر میں تفسیر چل رہی کہتے وہاں جا سکتے کیا, وہاں ہو رہا کر رہا, آپ معلوم کر کے بولو. ابھی 2-4 روز پہلے مجھے ایک مولانا فون کرے تھے, یہی ہمارے حیدرآباد میں بالکل اس علاقے کے قریب کے علاقے میں, نام نہیں بتاتا, وہاں پر ایک محترمہ آئے, انہوں تفسیر کر رہے روزانہ قرآن کی, روزانہ ایک پارا قرآن شریف ترجمے سے پڑھ رہے کہتے مطلب سمجھا رہے. اب مطلب سمجھاتے سمجھاتے یہ مطلب سمجھا رہی کہ دیکھو اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے تو مرتے وقت میں جو مر رہا ہے, جس کے روزے چھوٹ گئے, اسے وصیت کر کے مرنا ضروری ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے روزوں کی تم قضا کرنا. اور جو مرحوم کے رشتہ دار ہیں ورثہ, ان لوگوں ان روزوں کی قضا کرنا کہتے, یہ مسئلہ بتا رہی. ان کو بولے ارے میری اماں یہ مسئلہ کہاں ہے, مرحوم مرتے وقت میں وصیت کر کے مرا تو اس کا فدیہ دینا, اور فدیہ بھی کب دینا, آج کل کے جیسا نہیں ہے, جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا جیسے ہی چاند آسمان پہ دکھتا, ایک اچانک سے ایک آٹومیٹک اپڈیٹ, ایک نوٹیفیکیشن ہماری مسلمان عورتوں کے دماغوں میں آ جاتی, اور پورے عورتیں مفتیاں بن جاتی اور فتوے دینا شروع کر دیتے. کیا ہے ان فتووں میں سے ایک فتوا, کیا ہوا روزہ نہیں, ذرہ ہاتھ میں بہت درد تھا, انگلی کٹ گئی, نہیں نکو رہو روزہ, فدیہ دے سکتے, ٹینشن کی بات نہیں ہے. ارے کون بولے اماں تمہاں کو, ارے دے سکتے نہیں فدیہ, خالی فدیہ دے سکتے بول کے پڑھ لیے, کب دینا, کون دینا, کس صورت میں دینا, کس شکل میں دینا, کس وقت دینا, کون دے سکتے, کون, کچھ بھی نہیں, خالی ان کو فدیہ کا لفظ مل گیا تو گوگل بنے ہوئے ہیں نا, ایسا گوگل میں آپ فدیہ مارے تو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں کہاں فدیہ لکھے ہوا ہے, کوسے سائٹ پہ فدیہ لکھے ہوا ہے, وہ دکھاتا انہیں پورا رزلٹ بول کے, ان لوگوں کا ویسے ہو گیا, مفتیاں بن گئے, ایسے مسئلے سنا رہی. تو انہوں بیچارے بھی ایسے مسئلہ بتا دیے کہ دیکھو ایسا نہیں ہے, ایسا ہے مسئلہ بول کے. اب آپ بتاؤ کتنی گمراہی پھیل رہی. ہماری عورتیں ماشاءاللہ سے, کئی عورتیں شوگر کی مریضہ ہے ماشاءاللہ سے, ولیمے کا مسئلہ آ گیا, 2 فلور چڑھ کے جا کے آخری حکم تک کھینچ کے سوت کے ہضم نہ ہو رہا بول کے 2 لیٹر کے اسپرائٹا منگا کے پی کے گھنٹہ بیٹھ کے اتر رہی, پھر شوگر کے مریضہ ہے. اب رودا بولتے کہ شوگر ہے نا میرے کو, میں پوچھی ہمارے باجی کو, انہوں بولے شوگر والوں کو نہیں ہے بولے روزہ. ارے کون جی تمہارے باجی, وہ انہوں کون, انہوں عالمہ مفتی کہاں پڑے ہوئے, انہوں پڑھے ہوئے کڑے ہوئے کچھ بھی نہیں ہے, ان کو کیا ہے بولے تو بہن آپ سوال کر رہے ہیں, نہیں ہے معلوم, بول تو اچھا نہیں دکھتا, لیا تھا کیا بھی ایک بول دو, اپنا ڈومینیشن رکھنا تو بول دینا. ایسے مسئلے بتا دے رہے عورتوں کو, اللہ معاف کرے کیسے حالات چل رہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام, امام احمد رحمت اللہ علیہ, احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, کتنے بڑے امام. لوگ آگے مسئلے پوچھتے تھے, ان لوگ سوچتے تھے بولنے. غالباً امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے, ایک سائل نے آ کر پوچھا کہ حضرت یہ فلاں سوال کا جواب معلوم کرنا, مسئلہ معلوم کرنا. حضرت بولے اللہ ادری, مجھے نہیں معلوم. بولے ارے آپ اتنے بڑے امام ہیں, آپ کو نہیں معلوم؟ بولے ہاں نہیں معلوم, میرے نہیں معلوم. تو نہیں معلوم بولنے کو نہیں شرماتے تھے اتنے بڑے امام رہ کے, اور آج نہیں معلوم تو غلط بول دے رہی, لیکن نہیں معلوم نہیں بول رہے. ارے نہیں معلوم تو ہاں نہیں معلوم, میرے کو پوچھ کے بولتی بولنا. ہمارے شوہر صاحب, ہمارے بھائی صاحب, ہمارے بیٹے صاحب فلاں مولانا گنج جاتے, آپ کیا ہے بولو, ان کو پوچھ کے معلوم کریں گے اپن. معلوم کرو, مسئلہ بتاؤ, لیکن معلوم کر کے صحیح بتاؤ, اور جتنا مولانا بولے اتنا بتاؤ. اور ہماری عورتیں ہیں جو خواتین میں مفتیاں نا, ریڈی میڈ مفتیاں بن رہے نا, ان کے جواب دینے کا انداز بھی بڑا نرالا رہتا. نہیں ایسا کر سکتے کتے, ایسا کر لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کتے, اتنا کھا لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کتے, روزہ چھوڑے تو کچھ بھی نہیں ہوتا کتے. ارے جب آپ بول رہے ہیں ایک مسئلہ, پھر کتے کہیں کو وہاں, کتے کا مطلب یہ ہے کہ شک ہے. ہمارے حیدرآباد میں وہ عربی میں آتا لا اللہ بلکہ شک کے واسطے, لیکن حیدرآباد میں شک کے لیے کتے کا لفظ استعمال کرتے. تو اب یہ کتے کا مطلب کیا ہوگا پکا نہیں معلوم میرے کو بھی, ایسا ہے کتے بول کے. کتے بول کے پورے معاشرے کو کرپٹ کر دے رہے عورتیں, آدھا ادھورا دین بتا کے. اسی لیے اللہ کے واسطے نکو بولو مفتیاں,
اللہ جو مقام دیا وہ مقام پہ رہو. نہیں معلوم بولو, معلوم بتاؤ. وہ جو بہن آگے تفسیر کر رہے انہوں بولے دیکھو ایسا ہے, مرنے کے بعد میں رشتہ داروں پہ, مرحومین کے ورثاء پہ لازم ہے کہ ان لوگ کہتے ان کے روزوں کی قضا کرنا. حالت تو یہ ہے کہ بیچارے کے روزے کے فدیے کے پیسے تک نہیں دے رہے مرنے کے بعد میں ورثاء, اس کے روزے رہتے. مسئلہ یہ ہے کہ ورثاء مال کا جو فدیہ ہے, روزے کا جو فدیہ مال کی شکل میں ہے وہ دینا ہے, وصیت میں سے, ترکے میں سے. اب بولے ارے مسئلہ یہ ہے, فتویٰ اسی کے اوپر ہے, آپ اس کے خلاف بتا رہی. تو اب بہن یہ بول رہے میں قرآن سے بول رہی ہوں اور آپ فتویٰ بتا رہی. قرآن بڑا, فتویٰ بڑا, قرآن بڑا, مولانا سوال کر رہے کرتے عورتیں. ارے بھائی ہم بھی قرآن بڑا بول رہے ہیں, لیکن آپ جو قرآن سے مطلب نکال رہے وہ غلط ہے. علماء جو مسئلہ بتائے, مفتی صاحب جو مسئلہ بتائے, دارالافتاء جو فتویٰ دیا وہ قرآن کی صحیح تشریح ہے, آپ جو بتا رہے وہ غلط تشریح ہے. اسی لیے میری بہنوں قرآن مجید کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اس کی تفسیر کو جاننا ہے, لیکن مستند علماء سے, اتھینٹک علماء سے.